جب آپ نے سفر شروع کیا تو امی نے کہا بیٹے تو جا رہا ہے نا، تو جا رہا ہے تو ایسے جا فوج پھاٹے کے ساتھ، میں سمجھ لوں گی کہ میرا بیٹا جہاد پر گیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ فوج تھی، لوگوں کو رخصت کرتے رہے، کچھ بچ گئے، جو قریبی لوگ تھے وہ بچ گئے، تو ان کو لے کر مسجد میں اترتے تھے اور مسجد کے صحن میں اپنی سواری کے جانور باندھتے تھے۔ دو مولوی لوگ، یعنی ایک مولوی وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے کتاب اور اس کو کسی اللہ والے کی نظر بھی ملتی ہے، یعنی کسی پیر کا فیضان بھی ملتا ہے، تو وہ نہیں بگڑتا مولوی، وہ مولانا روم بن جاتا ہے، وہ امام احمد رضا بن جاتا ہے، وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی بن جاتا ہے نا۔ اور جن مولویوں کو صرف کتابی پڑھنا ملتی ہے، کسی کا فیضان نظر نہیں ملتا، تو ابو الفضل بن جاتا ہے، فیضی بن جاتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں تو پھر وہ نبی کی توہین کرتا ہے، ولی کی توہین کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے فیضان علم۔ علم کتاب سے ملتا ہے، فیضان علم ادب سے ملتا ہے، اللہ والوں کی تعظیم سے، ادب سے ملتا ہے، ان کی غلامی سے ملتا ہے۔ کسی نے کہا نا اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی۔ بات طویل ہو رہی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو جلدی سے سمیٹ لوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ تو کبھی کبھی بیچارے دو چار ورق پڑھ لیتے ہیں اور بھی سوچتے ہیں کہ یہی کل کائنات ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم یہ حروف کے سوا بھی اس کے اندر کوئی راز ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی چوکھٹ چاہیے، کسی ولی کا آستانہ۔ مولانا روم جیسی شخصیت کہتی ہے مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم پوری زندگی الہیات کا فلسفہ پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر گئی، لیکن کہتے ہیں جب شمس تبریز کا دامن ملا تب پتا چلا کہ خدا کی شان کیا ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، اے رضا یہ کرم ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ خدا کی معرفت اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملتی، کیونکہ اس کا اعلان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا مطلب نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں شیطان نے کم پڑھی تھی؟ بالکل پڑھو نماز، نماز کی اہمیت ہے، نماز فرض ہے، افضل العبادات ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن اس سے مضبوط وسیلہ اللہ والوں کی ذات ہے، کیونکہ عبادت مردود ہے یا مقبول اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ والے مقبول ہی ہے، اس کی گارنٹی موجود ہے۔ تو مقبول وسیلہ لے کر جاؤ گے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی مثال دے کر آخرت کو سمجھانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت۔ لوگ کہتے ہیں دنیا سے نہ ملاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ نے مچھر کی مثال دی، مکڑی کے جالے کی مثال دی، شہد کی مکھی کی مثال دی۔ مثالیں دینا اللہ کی سنت ہے۔ آپ کہیں پھنس گئے تو ایک ایسا مستور الحال مل گیا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبول ہے یا مردود ہے، جس کے پاس لے جا رہے ہیں اس سے دوستی ہے یا دشمنی ہے۔ لے گئے، دوستی تھی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر دشمنی تھی تو گئے آپ ڈوب کے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے، بات بننے کی بجائے بگڑ جائے گی، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ارے میرے بھائی ابھی تک تو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، کس نماز پہ غرور کر رہا ہے تو؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے آداب پتہ ہے، لعلکم تتقون کی منزل چاہیے اس کے لیے۔ تو جس عبادت کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ قبول ہے یا مردود، اسے تو وسیلہ بنانے چلا ہے۔ ارے اس مصطفیٰ کے قدموں میں آ جس کی قبولیت کی سند قرآن دے رہا ہے، ان ولیوں کے قدموں میں آ جن کی قبولیت کی سند حدیث دے رہی ہے، انہیں وسیلہ بنا تاکہ تو خدا تک پہنچ جائے۔ اللہ والے ہیں یا اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے لکھے کچھ مولوی آ گئے جنہیں بہت ناز تھا دلیلوں پہ، بڑا ناز تھا کتابوں کے مطالعے پہ۔ کتابوں کا مطالعہ کبھی کبھی اندھا بھی کر دیتی ہے انسان۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تجھے 40 سال کی عمر میں چشمہ کیوں لگا گا؟ بہت کتابیں پڑھی، ہاں پڑھی تو چشمہ لگ گیا، لیکن دل کی آنکھ نہیں کھلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ کیا حال ہے لوگوں کا؟ ارے علم تو وہ ہے جو دل روشن کرتا ہے۔ چشمہ لگے نہ لگے، میں چشمے والوں کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آپ برا نہیں مانے میری بات۔ کبھی ہمیں بھی لگ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن انسان ہے، کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتا ہے، میں کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں،
لیکن بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھنے دل روشن کرتا ہے نا، علم دل روشن کرتا ہے۔ علم وہ ہے، قرآن کہتا ہے جہاں علم والا سویا ہو وہاں مچھلیاں بھی زندہ ہو کے تیرنے لگتی ہے۔ علم وہ ہے جو تخت بلقیس کو لا کر حاضر کرتا ہے، ایک طویل داستان ہے، لیکن جن کو اپنے علم پہ ناز فیضان علم نہیں، وہاں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اکبر کے دربار میں اتنے بڑے بڑے ملا تھے کہ تفسیر قرآن بغیر نقطوں کے انہوں نے لکھی ہے، ڈوب گئے، لیکن تیرا کون؟ وہ مجدد الفسانی، وہ مجدد الفسانی جو باقی باللہ جیسے پیر کا غلام ہو گیا، جو باقی باللہ جیسے مرشد کا غلام ہو گیا۔ تو وہ آنے کے بعد ملنے کے لیے آئے، کچھ لوگ آتے ہیں فیض لینے، کچھ آتے ہیں نکتہ چینی کرنے۔ مجمع میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بیان سننے کے لیے کچھ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو کچھ سیکھ لیں گے، تو وہ سیکھ کر ہی لے جاتے ہیں، پھر بی بی زہرا کی خیرات لے کے جاتے ہیں، کوئی امام حسین غوث العظم کی خیرات، جو چاہتے چلو دیکھیں کوئی ایک آدھ نکتہ تو ایسا ملے کہ جس کو ہوا بنایا جائے، وہ کچھ نہیں لے جاتے، ان کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب۔ بہت آتے ہیں میری محفل میں، تو خاص طور پہ آتے ہیں، میری کیا محفل، یہ تو آقاؤں کی محفل ہے، اس محفل کا تو میں خادم ہوتا ہوں، بہت آتے ہیں، لیکن ان سے کہتا ہوں نیت اچھی لاؤ گے تو خدا کی قسم زہرا کی خیرات لے کر جاؤ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، جن آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی محفل ہے۔ اچھی محفل، اچھی نیت سے آؤ، خیرات لے کے جاؤ گے۔ ارے یہ وہی محفلیں ہیں جن میں شرابیوں نے توبہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، یہ وہی محفلیں ہیں ماں باپوں کے غدار وفادار ہو کر گئے ہیں، اور خاص طور پہ تو محرم کی میرے حسین کی محفل نے تو انقلاب پپا کیا ہے۔ نیت اچھی لائے تو اچھا لے گئے، بری لے کر کے آئے تو پھر پڑے رہ گئے، تباہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ فیض لینے آتے، کچھ لوگ کرٹیسائز کرنے آتے، نکتہ چینی ٹپنی کرنے آتے ہیں۔ وہ بھی گئے تھے، دیکھا تو لوگوں جو نکتہ چینی کرنے آتے ہیں نا، وہ پورے کاغذ پر ان کو وہی نکتہ نظر آتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے، وہ پورا سفید کاغذ نظر نہیں آتا۔ اور مکھی کی یہ پلید خصوصیت ہے، اس کی پلید فطرت ہے، پورا اچھا جسم چھوڑے گی، بیٹھے گی وہیں جہاں کوئی زخم ہوگا، اس کا مطلب اس کے حصے میں وہی ہے، اس کے حصے میں وہی ہے، وہ وہی بیٹھتی۔ انہوں نے بھی دونوں نے دیکھا، میرے مخدوم کا خوبصورت چہرہ نہ دکھا انہیں، اتنے خوبصورت تھے مخدوم اشرف کہ داڑھی بھی حسن کی وجہ سے لال لال نکلی تھی، اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے ہونٹ بھی لال لال رہتے تھے، بڑا حسن جمال تھا۔ ارے جب نبی کا شہزادہ ہو، حسین پاک کی اولاد ہو، تو پھر حسن کیسا ہوگا، بڑے خوبصورت تھے۔ ارے انہوں نے جن کو اپنی اولاد کہہ دیا ہے، اللہ نے آج بھی ان کے گھرانے میں خوبصورت، ہم نے اور آپ نے تو اپنی آنکھوں سے حضور سرکار کلا کو دیکھا ہے، اس سرکار کلا کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا تھا، اور دل کہتا تھا جب 14ویں صدی کا حسین کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا والا کیسا ہوگا، اس کے حسن، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، علی مرتضیٰ کیسا ہوگا، علی اکبر کیسے ہوں گے، یہ یاد آتا۔ آج بھی حسن کا یہ، جس کو اپنا بنایا ان کو حسن کی یوں خیرات عطا کی ہے، ان کو حسن کی خیرات عطا کی، کچھ نہیں دکھا انہیں، کیونکہ نفرتیں اندھا کر دیتی ہے، نفرتیں بہرا کر دیتی ہے، اور محبتیں بھی اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ نفرتوں میں عیب ہی عیب دکھتے، خوبی نہیں دکھتی، اور محبتوں میں خوبی ہی خوبی دکھتی، عیب نہیں دکھتے۔ محبت والے بنو لوگوں، تمہیں جو نفرتیں نظر آ رہی ہے نا، جس رنگ کا چشمہ لگاؤ گے دنیا ویسے دکھے گی، نکالو نفرتوں کے چشمے، عشق کا چشمہ لگاؤ، ہر جگہ تمہیں اپنا محبوب ہی نظر آئے گا، محبت والی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کنکھیوں میں اشارے کرنے لگے، اوہو اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا عالم، 7 قرأتوں کا حافظ، اس کو مسجد کا ادب بھی نہیں پتا، مسجد میں جانور باندھ دیے، دیکھو دیکھو دیکھو۔ تو کچھ لوگوں فتویٰ لگانے کا شوق بہت ہوتا ہے نا، لگا دیا، ہائے کیا ہو گیا، پتا بھی نہیں کہ میری حالت کیا، اس کی حالت کیا، کہاں چوہا کہاں پنساری، کہاں علم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں۔
پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ. کن کا؟ ہمارا شجرہ. 40 باپ تک کے شجرہ گناتے ہیں. ہاں، یعنی کہ باپ 40 نہیں ہوتے، باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ہاں، جن کے یہاں شجرے نہیں، انہیں شجروں سے بڑی نفرت ہے. بے شجروں کو شجر نکال کے کہا دیکھو دیکھو یہ تو مسجد کا ادب نہیں جانتے. اچھا، میرا مخدوم وہ تھا، وہ کتابیں نہیں پڑھتا تھا، وہ چہرہ بھی پڑھتا تھا، وہ دل بھی پڑھتا تھا. اس لیے کہ جو خدا کا ہو گیا خدائی اس کی ہو گئی. آپ نے گھوڑے پہ توجہ کی تو گھوڑا ہن آیا. آپ نے خادم سے کہا دیکھو وہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے پیشاب لگی ہے، جا باہر لے جا اس کو. باہر جیسے ہی لے کر کے گیا اس نے پیشاب کرنا شروع کیا. اس کو لا کر کے باندھا. اب تو وہ بالکل سٹ تھا، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حالت خراب ہو گئی کہ ہم تو وہاں قدوری ہی پڑھتے رہے، ہم تو وہاں جو ہے وہ فالا 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 اور فائلاتن کی گردان کرتے رہے، فویلا فالا کرتے رہے، اسی میں زندگی گزر گئی. لیکن یہاں تو گھوڑوں کو بھی ادب بتایا جا رہا ہے. ابھی ہم تو الف با کے مخرج بھی الجھے تھے، یہاں تو گھوڑوں کو بھی ادب بتایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کا یہ دوسرا جو ہنین آتا ہے اسے لید کرنی ہے. گھوڑے کو بتا رہے میرا مخدوم. پیشاب کرنی ہے، گھوڑے کو بتا رہے میرا اشرف. اور جب لے گئے تو اس نے واقعی لید ہی کی. جس کے لیے لید کا اس نے لید ہی کی، جس کے لیے پیشاب کا اس نے پیشاب ہی کی. اور اس کے بعد جب لا کے دوسرے کو باندھا تو مخدوم پاک نے جلال میں کہا ملا جی تو جتنا مسجد کا ادب نہیں جانتا، میری تربیت میں رہنے والے گھوڑے اتنا ادب جانا کرتے ہیں. یہ مخدوم اشرف ہے. مخدوم اشرف کی شان یہ ہے، ہم کیوں نہ ناز کریں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.